کیونکہ مرزا نے کہا یہ کوالٹیز اللہ نے دی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مرزا کا یہ پیپر ہے میرے سامنے ہے. تو میرا سوال یہ ہے، مرزا نے جو اتنے پیپر لکھے ہیں، ہاں جی. اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، جی. سوال تو بنتا ہے نا. ہاں جی. کچھ سال پہلے کہا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو، اب وہ تعریفات کون کون سی ہیں، کوئی ایک نمونہ بھی اس نے پیش نہیں کیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ مرزا اس کے اپوزٹ چلا ہے. جی بالکل، 2.5 گھنٹے کی اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی. اللہ اللہ. اور مرزا کہتے ہیں جی بغیر الف لام کے آپ غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مودودی صاحب کے ترجمے کا یہاں ذکر کیوں نہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، ہم آج ایک پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ ایک بڑی اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے. اس پوڈ کاسٹ کے اندر میرے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ایک چیز کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، وہ ہے مرزا محمد علی انجینئر صاحب. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کون ہے. تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی اور اپنے دوست محبوب عالم دین، جن کی گفتگو بڑی مدلل گفتگو ہوتی ہے، اگر سوشل میڈیا پر وہ کوئی کلپ لگاتے ہیں تو وہ بھی دلیل کے ساتھ لگاتے ہیں، اور دلیل بھی ایسی کہ جس کو ساری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ دلیل بالکل درست ہے. کبھی بھی انہوں نے ہوا کے اندر تیر نہیں چلایا اور کبھی بھی اپنی تلوار ہوا کے اندر انہوں نے نہیں چلائی. وہ کیا کرتے ہیں، مرزا صاحب کی غلطی پکڑتے ہیں، اور مرزا صاحب تو ویسے ایک نہیں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. وہ ان میں سے چیدہ غلطیاں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ پکڑتے ہیں. غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے وہ اس ویڈیو کے اندر اس غلطیوں کو بھی لگاتے ہیں. تو بڑے مشہور و معروف ہیں، میری مراد ہیں مولانا عمران صاحب. تو آئے آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے ہمارے مہمان خصوصی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. مولانا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا نام لیتا ہوں یا کہیں پہ گفتگو ہوتی ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کا نام لیتے لیتے نا وہ مرزا محمد علی انجینئر کے علاوہ نا نام ایک نیا ہی نام نکل آتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی. تو یہ کوئی مماثلت، وہ کچھ نہ کچھ مناسبت ہے تو ایسا ہوتا ہے. اچھا مولانا، آج نا ہمارے ہاں ایک موضوع چل رہا ہے، وہ موضوع ہے ختم نبوت. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر کوئی بھی فرقہ ہو، یہ فرقوں سے ہٹ کر ہے. کوئی بھی مذہبی ہو یا کوئی غیر مذہبی ہو یا کوئی دنیا دار آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا بھی نہیں. تو حالیہ جو چیف جسٹس ہمارے جو ہے فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا. اس فیصلے کے تناظر میں علماء نے ان کی وہاں پہ گرفت کی، پکڑ کی، اور بہت سارے علماء نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا اور وہ ریویو میں بھی گئی. اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس ہیں ان سب کی کسی نہ کسی تناظر میں کوئی نہ کوئی پوسٹ، ویڈیو، کچھ نہ کچھ آیا ہے. تو آپ بتائیں کہ مرزا صاحب نے جو اس کے بارے میں کہا ہے، کوئی احتجاج کیا ہے مرزا صاحب نے؟ جی، مرزا صاحب نے احتجاج تو کیا ہے، لیکن ان کے احتجاج کا رنگ ایک الگ ہوتا ہے. اچھا. ایسے جتنے بھی مواقع آتے ہیں جہاں اہل اسلام آپس کے اختلافات کو الگ رکھ کے، ایک طرف رکھ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک مشترک موقف پر، جی، تو وہاں مرزا صاحب سب سے الگ ہوتے ہیں. نوپور شرما کا واقعہ پیش آیا تھا، تمام اہل اسلام ایک طرف تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے. ان کا موقف تھا کہ نوپور شرما کی غلطی ہے، اور حتیٰ کہ ہندو بھی اس کو مان رہے تھے اور انہوں نے اس کو عہدے سے ہٹا بھی دیا تھا. ٹھیک ہے. سکھ بھی مان رہے تھے، سارے مان رہے تھے، لیکن مرزا اکیلا ایک طرف تھا. اس نے کہا نہیں، غلطی جو ہے مسلمان کی ہے، ابتدا اس نے کی ہے، حالانکہ بالکل یہ جھوٹ تھا.
صحیح، مسلمان کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی تھی، بالکل ایسے، نوپور شرما نے کی تھی۔ بالکل، یہاں پھر مرزا نے یہی کیا، جی، تمام اہل اسلام سراپا احتجاج ہیں، جی، آواز اٹھا رہے ہیں۔ مرزا نے یہاں اس موقع پر بھی بات کا رخ کس انداز سے بات کو رخ دیا، 2.5 گھنٹے کی اس نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیوز بنانے سے پہلے اس نے کہا شاہد بلال چینل پر کہ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے ترجموں کے اندر بھی تعریف ہوئی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ تفسیر صغیر پر چل رہا ہے جو قادیانیوں کی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں۔ جی، تو کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں، میں بتاؤں گا ان کے ترجموں کے اندر بھی تحریفات ہوئی ہیں۔ جی، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے ہیں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور جہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، اور پھر ہم چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان ساروں کے ترجموں کی پابندی ہونی چاہیے، صرف قادیانیوں کے نہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے بھی جہاں آپ خود بریلوی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کو گمراہ لکھا ہے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے، وجہ کا بول آداب ہے، بریلوی تو مانتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، آلریڈی مانے ہوئے، قادیانیوں کے ترجمے میں یہ ترجمہ نہیں ہوا گمراہ والا، مانو ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ بریلوی صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بریلوی نے جگہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے، عادل نازل لفظ سے داخل کر دیا، جہاں نبی اسلام کو خطاب کیا گیا ہے سننے والے کر کے، تو قرآن کی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ساروں نے ماری ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ صرف قادیانیوں کے حوالے سے قہر بن کے نازل نہیں ہوا، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کے حوالے سے بھی قہر بن کے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ موقع اسی بات کے کرنے کا تھا؟ یہاں تو موقع یہ تھا قادیانیوں کی جو تفسیر ہے اس کی تحریفات کے کچھ نمونے پیش کیے جاتے، ان کی حقیقت واضح کی جاتی، جی، لیکن اس نے کہا کہ میں ان کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیثوں کی، شیعوں کی جو تراجم ہیں ان کی تحریفات ایسی ایسی دکھاؤں گا کہ ان کی نسلوں کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے۔ اچھا مولانا، یہاں پر یہ مرزا صاحب یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو تفسیر صغیر ہے اس کا معاملہ میری نظر میں ایسا ہے کہ یہ 1980 کے اندر اس کے اوپر بین ہوا، اور جب یہ بین ہو گئی تو بین ہونے کے بعد اس کو حکومت نے جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ اس کو نہ اس کی اشاعت کی جا سکتی ہے، نہ اس کی جو ہے نا اس کو پھیلایا جا سکتا ہے، نہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر پابندی لگی۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ میں دیوبندیوں کے جو تراجم ہیں ان کے اندر جتنی بھی انہوں نے جو ہے وہ تبدیلیاں کی ہیں وہ میں دکھلاؤں گا، وہ میں بتاتا ہوں۔ تو مرزا صاحب نے جیسے یہ تفسیر صغیر عدالت میں جا کے چیلنج ہوئی ہے، تو مرزا صاحب عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ بالکل جانا چاہیے اس کو، ہونا عدالت تو میں یہی جائے، چاہیے نا کہ مرزا صاحب عدالت میں بالکل، چلے جائیں۔ لیکن بھائی مرزا صاحب اٹھائیں کتابیں جہاں جہاں پر جو جو کچھ ان کو لگتا ہے۔ اصل میں اس کا سارا کچھ وہ اکیڈمی ہی ہے، عدالت بھی وہی ہے، عدالت بھی اور وہی ہے۔ یہ جو لفظ بولتا ہے نا پلینٹ ارتھ، ہاں جی، میرے خیال میں اس سے مراد بھی وہی اکیڈمی ہوتی وہ ہے، اکیڈمی ہوتی ہے۔ دعوے کرتا ہے نا پلینٹ ارتھ پہ میں ہی ہوں، وہ صرف اکیڈمی شاید مراد وہ ہوتی ہوگی۔ اصل میں جو مسئلہ ہے عوام کو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے ہمارا معاملہ تفسیر صغیر جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ ایک تفسیر قرآن پاک کے اوپر لکھی گئی جس کے اندر مرزائیوں نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آیات منسوب تھی، وہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی کر کے وہ آیات کا رخ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی طرف کیا، ایسے ہی ہے یہ کچھ؟ مثلاً سورہ بقرہ ہے، جی جی، اس کے شروع میں آیت آتی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالکل پہلی آیات، تمام اہل اسلام اس کا ترجمہ کرتے ہیں آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہے۔ یعنی بالآخرہ یہاں آخرت سے مراد قیامت لیتے ہیں، لیکن چونکہ مرزائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور جھوٹی نبوت مانی ہوئی ہے، بالکل ایسے، تو اس لیے انہوں نے پھر ترجمہ یہ کیا، اس سے پہلے الفاظ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہاں جی، جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جی بالکل، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کچھ نہیں اتارا جائے گا، کچھ بھی نہیں اتارا جائے گا، تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس کا ترجمہ تمام اہل اسلام یہ کرتے ہیں قیامت پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ آخرت نہیں کیا گیا، قیامت نہیں کیا گیا، تفسیر صغیر میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی اس سے وہ زبردستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی دجال کی
جھوٹی نبوت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ثابت کرنے کی ناکام اس نے کوشش کی ہے کوشش کی کہ آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ تحریف ہے. جی بالکل ایسا. تو اس طرح کی کئی سارے اس کے اندر اچھا نمونے ہیں. مولانا میرا تو اس کے اندر خالصتاً موقف یہی تھا کہ جب ایک کتاب اس کے اوپر پابندی ہے، پابندی والی کتاب کے اوپر کیس گیا ہے جج صاحب کے پاس، جج صاحب اس کے اوپر اپنا فیصلہ سناتے کہ بھئی کتاب کے اوپر پابندی تھی، تم کس تناظر میں اس کتاب کی دوبارہ اشاعت کر رہے ہو. یہی معاملہ تھا. بالکل. یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ اتنی دیر سے اندر ہے اور اس بندے نے جو ہے نا وہ کتاب جو تقسیم کر رہا تھا ان کو اپنا لٹریچر تقسیم، بھائی ہم وہ بھی جرم 2019 میں ہو رہا ہے ہاں اور جی. قانون اس پر لگ رہا ہے 2022 کا، حالانکہ وہ قانون 2011 میں بنا ہوا ہے. ایسے ہی ہے، 2022 میں تو ترمیم ہوئی ہے. ترمیم ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی. تو اس لیے وہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر فیصلہ جو ہوا ہے نا وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام انہوں نے اپنا تفصیل کے ساتھ ایک فتویٰ جاری کیا ہے جو 5 صفحات پر مشتمل ہے، جو انہوں نے 2 مرحلے انہوں نے ذکر کیے ہیں. وہ میں نے بہت اچھے انداز سے کیا انہوں نے بالکل اس کو صحیح معنوں میں انہوں نے پیش کر دیا کہ بھئی اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے شکیں لگ سکتی تھی جو نہیں لگائی گئیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مرزا صاحب کو باقاعدہ طور پر یہ کہنا چاہیے تھا شیخ الاسلام صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، آپ نے جو مطالعہ کیا ہے، آپ نے جو اس فیصلے کو پڑھا ہے، آپ صحیح مطالبے تک پہنچے ہیں کہ اس کے اندر شکیں ختم ہوئی ہیں، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ مرزا اس کے اپوزٹ چلا ہے. جی بالکل. 2.5 گھنٹے کی اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی. جی. اس 2.5 گھنٹے میں اس نے کیا کہا؟ تفسیر صغیر کے متعلق صرف ایک جملہ اس نے کہا کہ اس کے اندر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ تحریفات کی گئی ہیں. 2019 سے شروع کی ہوئی تھی کہ وہاں پبلکلی بھی قادیانیوں کے قرآن کا ترجمہ اور وہ جو حاشیہ ہے تفسیر صغیر وہ بانٹی جا رہی ہے. وہ آلموسٹ میں نے یہ 2-3 دن لگا کے ساری پڑھ لی ہے، تفسیر بھی اور قرآن حکیم کی انہوں نے آیات کے جو ترجمے جو کرٹیکل آیات 150-200 مجھے دیکھنی تھی وہ میں نے دیکھ لی. اس کے علاوہ اوور ویو بھی کیا. میرے نزدیک تو جو قادیانیوں کا ترجمہ ہے قرآن کا جن جگہوں پہ انہوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں جگہ انہوں نے صراحتاً قرآن حکیم کی تحریف کی ہوئی ہے. بس اب وہ تحریفات کون کون سی ہیں کوئی ایک نمونہ بھی اس نے پیش نہیں کیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 1.25 گھنٹے کی تقریر ہے 2.5 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کے اندر صرف ان کے اوپر یہی بات ہے. ہاں. تو باقی جو باتیں ہیں وہ ساری اچھا اس کے بعد پھر یہ شروع ہو گیا جی دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں اور شیعوں کے تراجم کے اندر بھی تعریفات ہوئی ہیں اور اس نے 8 نمونے پیش کیے کہ جی میں 8 نمونے اس کے پیش کرتا ہوں. آپ بتائیں جو مسلک کے دیوبند کے اوپر اس نے جو نمونے پیش کیے آپ ان کا ذکر کریں. ایک اس نے نمونہ پیش کیا سورۃ والضحیٰ کے اندر آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. جی اس میں تراجم اس طرح کیے گئے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا جو در حقیقت ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ کو پایا بھٹکتا. بھٹکتا کا لفظ وہاں ہے ترجمے میں. اور اہل حدیثوں نے اس کا ترجمہ کیا جس کا اس نے حوالہ دیا جوناگڑھی صاحب کا راہ بھولا. تو مرزا کہتا ہے کہ یہ دونوں ترجمے گستاخانہ ہیں، یہ دونوں ترجمے. لیکن اس موقع پر پوری ویڈیو میں مرزا نے ایک تو مودودی صاحب کے ترجمے کا کہیں کوئی حوالہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ مودودی صاحب نے ترجمہ یہاں کیا ہے نا واقف راہ. ہاں اب آپ بتائیں راہ بھولا اور نا واقف راہ ایک جیسی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر راہ بھولا گستاخانہ ہے ترجمہ تو نا واقف راہ یہ بھی تو گستاخانہ ہے. تو مرزا صاحب کیا ترجمہ لیتے ہیں؟ لیکن مرزا نے مودودی صاحب کے متعلق کہا کہ ان کا جو ترجمہ ہے نا وہ کمال کا ترجمہ ہے. اچھا. اور بڑی تعریف کی کہ ایسے لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن نازل ہوا ہے. اچھا. اتنی تعریف کی. اس کو چاہیے تھا اگر اس کے اندر منافقت نہیں تھی دیانت داری تھی تو اگر اس کو یہ گستاخانہ ترجمے لگے تھے یہاں مودودی صاحب کے ترجمے کا ذکر کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے بھی گستاخانہ ترجمہ کیا ہے. بالکل. اس موقع پر مرزا نے کہا کہ اس کا صحیح ترجمہ میرے نزدیک وہ ہے جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے. صحیح ہے. کہ آپ کو پایا محبت میں خود رفتہ. ٹھیک ہے. محبت میں ڈوبا ہوا محبت میں خود رفتہ یہ ترجمہ. جبکہ عربی تفاسیر کے اندر آپ دیکھیں جی یہ ایک ترجمے کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے جی لیکن اکثر تفاسیر آپ دیکھیں گے مثلا تفسیر ابن جوزی ہے جی اس میں تقریباً
تمام اقوال کو ہی جمع کرنے کی کوشش کی گئی. آیت کے مفہوم میں جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں 6 اقوال یہاں لکھے ہیں انہوں نے ضالن کے مفہوم میں. جمہور مفسرین کا قول یہی لکھا ہے بے خبر، نا واقف، احکام شریعت سے اور ان کی تفصیلات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا واقف تھے. اللہ رب العزت نے واقف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا. تو یعنی اکثر مفسرین آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر کے اندر جتنے مفہوم لکھے گئے ہیں ان سب کے اندر اسی قسم کا مفہوم ہے، یا تو احکام شریعت سے نا واقف اس طرح کا مفہوم، یا پھر مفہوم یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چلتے چلتے راستہ بھول گئے تھے، یعنی ظاہری جو راستہ ہے جی 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 دین کا راستہ نہیں، ظاہری راستہ بھول گئے تھے، تو اس طرف اشارہ ہے. یہ بھی ایک قول ہے تفاسیر کے اندر. تو اس کے اندر بھی وہی معنی ہے. یہ جو بھٹکتا کا لفظ ہے، نعوذ باللہ، مرزے نے اس کو رنگ یہ دے دیا کہ جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام غلط راستے پر چل رہے تھے. حالانکہ اس کا بالکل یہ کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. بھٹکتا کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ایک راستے پر انسان چل رہا ہے، راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، یا تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ احکام شریعت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تفاصیل سے واقف نہیں تھے. تو بھٹکتا کا وہاں یہ مطلب تھا، لیکن مرزے نے اس کو گستاخانہ کہہ دیا اور راہ بھولا ترجمہ اس کو بھی گستاخانہ کہہ دیا. مودودی صاحب کے ترجمے کا یہاں ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے. جبکہ یہ جو ترجمہ ہے راہ بھولا، نا واقف اور بے خبر، اکثر تفاسیر میں یہی ترجمہ کیا گیا ہے. بالکل صحیح. اکثر تفاسیر میں تو جو جمہور مفسرین کے ہاں مفہوم تھا، ترجمہ تھا، مرزے کے نزدیک وہ گستاخانہ ہے. اگر یہ ترجمہ گستاخانہ ہے تو پھر پوری امت کے تمام مفسرین پھر گستاخ بنتے ہیں نعوذ باللہ. اور آج ہی کل بلکہ ایک اس کی ویڈیو آئی ہے، اپلوڈ ہوئی ہے اس کے چینل پر، کہتا ہے کہ کسی لفظ کے متعلق یا کسی بات کے متعلق گستاخی کا حکم علماء کو حق نہیں ہے کہ وہ گستاخی کا حکم لگائیں، یہ جج کو حق ہے. اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے، یہ جج کا کام ہے. تو مرزا جج ہے. مرزے کو کیسے حق ہو گیا یہ کہنے کا؟ 2 دن پہلے یہ گستاخی کے فتوے لگا رہا ہے تراجم پر، صحیح ہے. اور کل ہی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی. جی کسی بات کو گستاخی کہنا علماء کا حق ہی نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہی نہیں ہے. جب علماء کا کام نہیں ہے تو مرزے کو کس نے حق دیا ہے؟ اس کی اکثر ویڈیوز میں باتیں ساری اسی طرح کی بھری ہوئی ہیں کہ جی فلاں گستاخی فلاں گستاخی. تجھے کس نے حق دیا ہے کسی چیز کو گستاخی کہنے کا؟ تو بہرحال یہ اس نے یہاں اعتراض کیا، اور بھی اس نے کئی سارے اعتراضات کیے، اور اسی قسم کے بے بنیاد اعتراضات ہیں. شیعوں کی بھی اس نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، فرمان علی شاہ کا ترجمہ ہے. اس نے یہ جو آیت تطہیر ہے 22ویں پارے کے شروع میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس جگہ کی نہیں تھی. اصل اس آیت کی جگہ کوئی اور تھی، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھا گیا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے. اب دیکھیں واضح طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس جگہ کی تھی ہی نہیں، ترتیب ہی بدل گئی، اس آیت کو اس جگہ ہی نہیں مانتا. یعنی ایک ہے ترجمہ، ایک ہے اس کا مفہوم، وہ تو بعد کی بات ہے نا. وہ آیت کو نہیں، وہ آیت کو اس جگہ نہیں مانتا. یہ کیا واضح لفظوں میں تحریف کا قول نہیں کر رہا؟ ہاں جی، خود الفاظ کے اندر تحریف کا قول ہو. ہاں جی بالکل، یعنی الفاظ کے اندر تحریف کا قول ہو گیا نا. وہ تو آیت کی تعریف کر رہا ہے. آپ حیران ہوں گے اچھا کہ دیوبندیوں کے ترجمے کی بات آئی، اس نے تحریف کا لفظ بولا. بریلویوں کے ترجمے میں بات آئی، تحریف کا لفظ بولا. یہ بات اس نے کی ہے، لیکن اس پوری گفتگو میں اس نے تحریف کا لفظ نہیں بولا. اچھا جی، یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ تحریف کا جملہ نہ بول سکے. کیسے بول سکتا؟ وہ ناراض نہ ہو جاتے پھر؟ یعنی اندازہ کریں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ اگر کسی نے راہ بھولا کر دیا، وہ اس کو گستاخانہ ترجمہ نظر آ رہا ہے. ہاں جی. اور تحریف کا لفظ بھی اس نے بولا ہے کئی جگہ، دیوبندیوں کی بات کرتے ہوئے، بریلویوں کی بات کرتے ہوئے، اہل حدیثوں کی بات کرتے ہوئے تحریف کا لفظ بولا ہے. اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس جگہ تھی ہی نہیں، وہ بات تو سنا رہا ہے، اس پر تبصرہ بھی کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن تحریف کا لفظ وہاں نہیں بول رہا کہ اس نے تحریف کا قول کیا ہے، یہ لفظ نہیں بول رہا. بڑی آپ نے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی میرا خیال ہے جتنا بریک بینی سے آپ سنتے ہیں اس کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں سنتے ہوں گے. وہاں اس کا انداز بڑا نرم ہو جاتا ہے. صحیح. پھر دیکھیں جس تفسیر کا معاملہ چل رہا تھا، تفسیر صغیر کا، جی چلو ٹھیک ہے، دیوبندیوں کے ترجمے آپ نے دکھائے، بریلویوں کے دکھائے،
شیعوں کی دکھائے, اہل حدیثوں کی دکھائے, کم از کم تفسیر صغیر کا کوئی ایک دو نمونے تو پیش کر وہ تو دیتے نا. پورے ویڈیو میں نہیں دکھایا, نہیں, ایک نمونہ بھی پیش نہیں کیا, 2.5 گھنٹے کی ویڈیو میں ایک بھی نمونہ نہیں ایک نمونہ بھی پیش نہیں کیا. جبکہ آپ نے آتے ساتھ ہی تفسیر صغیر کا وہ جو قرآن پاک کی پہلی آیات ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے وہاں پر یہ کیا. اس نے ایک نمونہ بھی پیش نہیں کیا. اللہ اللہ اللہ. اور اس کا اپنا یہ حال ہے جو اس نے ترجمے کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ نشانہ کوئی اور, محبت کسی اور کے ساتھ. جی, اپنا اس کا یہ حال ہے جو اس نے ترجمے کیے ہیں قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم کے ترجمے میں گڑبڑ کی ہے کئی جگہ. اس نے درجنوں دفعہ ایک آیت پڑھی سورۃ آل عمران کی, اولو العلم قائما بالقسط, یہ لفظ پڑھا اور اس کا معنی بتایا کہ اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہیں. جی جی جی. اور کئی جگہ اس نے کہا میں اولو العلم قائما بالقسط ہوں. قائم بالقسط ہوں. حالانکہ آپ عربی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں, کسی بھی تفسیر میں قائما بالقسط کو اولو العلم کے ساتھ نہیں جوڑا گیا معنی کے اعتبار سے. جی ٹھیک ہے. تمام مفسرین نے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کو صفت بنایا ہے, اور اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت تھی اس نے جوڑ دی اولو العلم کے ساتھ, اور پھر دعویٰ کر دیا کہ میں اولو العلم قائما بالقسط ہوں. یعنی جو صفت اللہ کی تھی اس نے نعوذ باللہ اپنے اوپر فٹ کر دی. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اپنا حال تو اس کا یہ ہے. یہ تو صرف میں نے اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں عربی مجھے بہت اچھی آتی ہے, اور اس کا انہوں نے بہت سارا مثالیں انہوں نے دی. انہوں نے کہا جی کہ میں جو عربی میں پڑھ سکتا ہوں, قرآن کو جس انداز سے میں پڑھ سکتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. جی, علمی کتابی کا نعرہ تو عام ہے نا اس کا. ہاں جی. یعنی جس جملے میں یہ اپنے اعلی علم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, جی, اسی جملے کے اندر اتنی بڑی جہالت کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ اعلی علم اسی طرح ہوتے ہیں. اللہ. علمی کتابی کا نعرہ لگاتا ہے, اس علمی کتابی کے اندر بھی اس کی بہت بڑی جہالت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ اس نے, بلکہ اس نے نہیں, اس کی پوری ٹیم نے مل کر لفظ بنایا تھا علم و کتابی. اچھا, میں ہوں مسلم علم و کتابی. علم و کتابی. اچھا, بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ جی ہماری ٹیم نے ایک زبردست قسم کا نعرہ بنا دیا. بعد میں اس کو کسی نے بتایا, یہ ساری باتیں خود ہی پھر بتا رہا ہے, بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہ لفظ درست نہیں, علمی کتابی یوں لفظ ہونا چاہیے. اس نے یا نسبت کو دو لفظوں کے ساتھ ایک ہی یا نسبت جوڑ دی. اچھا, میں کہتا ہوں علمی کتابی فخریہ انداز میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو علمی کتابی لفظ درست نہیں بنا سکے تھے. تو علمی کتابی کہلاتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے. اچھا جی, ویسے مولانا آپ جیسی مرضی باتیں کر لینا, جتنی مرضی آپ اس کی غلطیاں نکال لیں, میں ایک بات کے اوپر آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا, مرزا صاحب سے بڑا توحیدی بندہ اس پاکستان میں کیا اس پورے جگہ پہ میں نے دیکھا ہی نہیں. توحید جتنی وہ بیان کرتا ہے نا, کمال کی توحید بیان کرتا ہے. توحید کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ بھائی ختم ہے اس کے آگے, جتنی وہ توحید بیان کرتا ہے. ہمیں جو چیزیں اس کی, یا لوگوں کو سننے والوں کو جو سب سے زیادہ اس کی چیز پسند ہے نا, وہ توحید ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک نہیں بہت جگہ پہ ارشاد فرما چکے ہیں, جیسا کہ وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ جو نفرت ہے, جو وہ شرک سے ہے. تو اگر ایک بندہ توحیدی ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی جو قبولیت ہے نا, اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ توحید ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں, کئی نوجوان سادہ جی, وہ واقعتاً اس سے اسی پہلو سے متاثر ہوتے ہیں کہ جی توحید یہ بڑی بیان کرتا ہے. جی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے دعوے بھی اس سلسلے میں بہت بڑے بڑے کر رکھے ہیں. بالکل ایسا. ایک آدمی جب بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو سننے والے اگر 100 ہوں گے تو 10 تو متاثر ہو ہی جائیں گے نا. تو جیسے گاڑیوں میں دوائیاں بیچنے والے آتے ہیں, عطائی حکیم, تو دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں, گاڑی میں اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں 2-3 تو متاثر ہو ہی جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اتنا قابل حکیم ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھتا, لوگ اس خود آ کر اس سے دوائی لیتے. خیر, اسی طرح چونکہ اس نے دعوے بڑے بڑے کیے ہیں اور اس کے دعووں کی وجہ سے کئی لوگ متاثر ہو گئے. مثلاً اس کا ایک 4 ورقی رسالہ ہے, دعا صرف اللہ سے. ہاں بالکل. اس نے اس رسالے کے بارے میں ریسرچ پیپر ہے, پمفلٹ ہے, جو مرضی کہہ لیں, اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں, یعنی محدثین نے لکھی, مفسرین نے لکھی, فقہا نے لکھی, علماء نے, ساری ایک طرف, یہ میرا 4 ورقی رسالہ ایک طرف.
اب جو بندہ یہ دعویٰ سنے گا متاثر نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے، وہ تو متاثر کن بات ہے. دوسروں پر یہ فتوے کہتے ہیں کہ 1000 سال میں ایسی توحید کسی نے بیان ہی نہیں کی جیسی توحید میں نے بیان کی. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اچھا، مسلمانوں کے بارے میں یہ ایک فتوے لگاتے ہیں کہ جی کیا مسلمان، یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کریم کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے. سورۃ فاتحہ کی جو آیت ہے اس کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے. تو میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورۃ فاتحہ کی 4تھی آیت ہے. اس سے پہلے بھی 3 آیات ہیں. 4تھی آیت پر تو بعد میں بات ہوگی. ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے. مرزا پہلی آیت کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکا، دوسری آیت کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. بالکل ایسا. اللہ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. بالکل ایسا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1 رب العالمین. رب العالمین. مرزے نے اس کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا. مرزا یہاں بھی فیل ہو گیا ہے. وہ کیوں فیل ہوا ہے اس کی اپنی مجبوری تھی، میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. جی. الرحمن یہ دوسری صفت ہے. بالکل ایسا. یہاں بھی مرزا فیل ہو گیا. اس کا ٹیسٹ بھی آج تک اس نے پاس نہیں کیا. اچھا. الرحیم یہاں بھی مرزا فیل ہو گیا. اس کا ٹیسٹ بھی آج تک مرزے نے پاس نہیں کیا. پوری امت سے الگ اس نے نظریہ قائم کیا ہوا ہے ان صفات کے حوالے سے. اچھا. تو پہلے تو پہلی آیت اور دوسری آیت کا ٹیسٹ پاس کرنا چاہیے نا اس کو. اصل میں اس نے ایک نظریہ دیا کچھ سال پہلے. کہا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو منی خدا بنا دے گا. اہل جنت کو اللہ تعالیٰ منی خدا بنا دے گا. اہل جنت کو منی خدا بنا دے گا؟ تمام اہل جنت کو. منی خدا کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا اور منی گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات؟ یہ ایک نہیں، اس نے ایک دفعہ نہیں، اس نے درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے. ایک دفعہ نہیں. اور اب تک یہ اپنے عقیدے پر قائم ہے. اب تک توبہ نہیں کی اس نے. اچھا، اس سے رجوع بھی نہیں کیا، توبہ بھی نہیں کیا؟ بالکل رجوع نہیں کیا. بالکل نہیں کیا کہ وہ منی خدا کا جملہ بولا. اب جنت میں کھربوں لوگ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ. ایسے ہی ہے. جو بندہ کھربوں لوگوں کو منی خدا کہہ رہا ہے، منی گاڈ کہہ رہا ہے، یعنی جس نے کھربوں منی گاڈ بنا دی ہے، وہ کس منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ توحید میری سب سے اچھی ہے؟ اتنے منی گاڈ تو ہندوؤں نے نہیں بنائے، اور اتنے منی گاڈ اور منی خدا تو مشرکین مکہ نے نہیں بنائے تھے. نہیں بنائے. اب اس کی میں وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو منی خدا بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا. پہلے تو میں لفظ گاڈ پر بات کر لوں. مرزا اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں علماء سے ترجمہ کروانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ہم گوگل سے ترجمہ کروا سکتے ہیں، اور گوگل کا ترجمہ علماء کے ترجمے کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے. صحیح. اور گوگل پر لاکھوں سلام بھی بھیج چکے ہے. حافظ اللہ بھی کہہ چکے ہے. اچھا. اور کہتا ہے گوگل کو جتنے ترجمے آتے ہیں علماء کو نہیں آتے، یعنی بہت زیادہ اس نے تعریف کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی گوگل سے کروا لیں، کیونکہ یہ آپ کا پسندیدہ ترجمہ ہوگا. ہاں جی، ایسے ہی. گوگل پر آپ لفظ لکھیں منی گاڈ، اس کا ترجمہ آپ گوگل سے کروائیں عربی میں. عربی میں اس کا ترجمہ گوگل کرتا ہے الہ صغیر. اچھا. چھوٹا الہ. آپ گاڈ کا لفظ لکھیں، خالی گاڈ کا لفظ، گوگل اس کا ترجمہ کرے گا الہ. الہ. تو گاڈ کا ترجمہ کیا ہوا؟ الہ. اور اس نے کہا کھربوں منی گاڈ بن جائیں گے. تو کھربوں منی گاڈ جس نے بنائے ہیں، گاڈ کا ترجمہ گوگل کر رہا ہے الہ. اس کا مطلب گوگل کا فیصلہ یہ ہو گیا، کیونکہ گوگل کا فیصلہ اس کو پسند ہے، اس لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں. صحیح ہے. گوگل کا فیصلہ خود یہ پسند کرتا ہے. گوگل کے فیصلے کے مطابق اس نے کھربوں الہ بنا دیے. اب یہ کہتا رہے کہ جی گاڈ سے میری مراد یہ تھی، مراد یہ تھی. گوگل اس کو جھٹلا رہا ہے. گوگل کہتے ہیں نہیں تو جھوٹا ہے، اس کا ترجمہ الہ ہی بنتا ہے. الہ کے علاوہ اس کا ترجمہ گوگل کرتا ہی نہیں. تو کھربوں الہ جس نے بنا رکھے ہیں گوگل کے فیصلے کے مطابق، وہ کس منہ سے توحید کا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ توحید میری مضبوط ہے؟ اس کی پھر اس نے دلیل دی. منی خدا ہونے پر دلیل یہ دی کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ منی خدا بنا دے گا. اس پر دلیل یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ کوالٹیز اہل جنت کو دے دے گا. اچھا. اب مجھے بتائیں کوالٹیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
شے کی جو کوالٹی ہوتی ہے، کوالٹی کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایسی صفت، کوئی ایسی اس کی خاص کیفیت جو اس کے ساتھ خاص ہو، اس کے ساتھ خاص ہو، یعنی کہ میرے جو اندر یہ چیز کوالٹیز ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یعنی وہ یہ ہر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی تو اللہ کی کوالٹیز تو وہ ہوں گی نا جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے ساتھ خاص ہوں گے۔ جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں سے ایک صفت بھی غیر اللہ کے اندر ماننا شرک ہے۔ شرک ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ اپنی کچھ کوالٹیز اہل جنت کو دے دے گا، یعنی کہ وہ جمع کا صیغہ بول رہا ہے یہاں پر۔ یہ خود ایک اور شرکیہ جملہ ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی، مثلا وجود ہے، محض وجود، مطلق وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، وجود تو باقیوں کے اندر ہے، بالکل تو ایسے، اللہ کی کوالٹی تو نہ رہی نا۔ بالکل ایسے، اللہ کی کوالٹی کیا ہوگی؟ ذاتی وجود، جی اپنے اس وجود میں کسی اور کا وہ محتاج نہ ہو۔ بالکل ایسے، اچھا، یہ صفت وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، بس کسی اور کے اندر نہیں، نہیں ہے۔ ہم کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے۔ جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ پھر کسی اور کے اندر نہیں مانی جا سکتی۔ بالکل ایسے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز میں سے، صفات مختصہ میں سے ایک صفت بھی غیر اللہ کے اندر ماننا شرک ہے۔ بالکل ایسے، اس نے کئی کوالٹیز مانی ہوئی ہیں، پھر اس نے دو بطور مثال کے دو کوالٹیز پیش بھی کی۔ جی کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کن فیکون، اچھا، یہ کوالٹی اللہ اہل جنت کو دے دے گا۔ باقی اگر کوئی اس قسم کی بات کرے کوئی اور، جی تو مرزے کی طرف سے فوراً مطالبہ ہوتا ہے، کوئی آیت پڑھ، کوئی حدیث پڑھ۔ تو کیا ہم یہاں مرزا سے مطالبہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، پورے قرآن میں کسی آیت میں، پورے ذخیرہ حدیث میں، کسی حدیث میں کن فیکون کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کیا گیا ہو؟ نہیں کیا گیا۔ نہیں کیا گیا، جب اللہ کے علاوہ یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، نہ پورے قرآن میں، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں، نہ کسی صحابی نے یہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کیا ہے، تو کیا توحید یہی کہتی ہے کہ پھر یہ لفظ کھربوں لوگوں کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں آپ؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں کن فیکون کی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے دے گا۔ بھی کیسے دے دے گا؟ وہ کہتے ہیں اس طرح دے دے گا کہ ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یعنی اس کو دو چیزوں میں فرق نہیں نظر آ رہا۔ کن فیکونی طاقت اور خواہش کا پورا ہونا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ۔ خواہش کا پورا ہونا اگر اس کو کن فیکون کہتے ہیں جی تو کہیں نہ کہیں اللہ بھی تو استعمال کر سکتا تھا یہ لفظ، بالکل ایسے ہی، کسی حدیث میں آ جاتا، کوئی صحابی کہہ دیتا، بالکل تو کسی صحابی کو نہیں سمجھ آئی بات۔ قرآن کریم کے اندر یہ نہیں ہے، اتنا تو قرآن کریم میں ہے کہ ان کی خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس طرح یہ مضمون کئی ساری آیات میں ہے کہ جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ بالکل ایسے، خواہش کا پورا ہو جانا، وہ چیز مل جانا الگ چیز ہے، یہ الگ بات ہے۔ بالکل ایسے، کون فیکون یہ الگ چیز ہے۔ اس پر بلکہ میں دو دلیلیں دیتا ہوں۔ جی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2817 ہے، اور بھی کئی جگہ ہے یہ حدیث، 2817 میں بھی ہے۔ شہید جنت کے اندر تمنا کرے گا 10 دفعہ، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر تیرے رستے میں گردن کٹوا کر آتا ہوں۔ اس کی خواہش پوری ہوگی؟ نہیں، جو 10 دفعہ خواہش کر رہا ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو کیا یہاں کن فیکون کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، جس کے اندر کن فیکون کی طاقت ہو وہ کسی سے درخواست کیا کرتا ہے، کسی اور سے، بالکل بھی اسے کسی اور سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں ہے، پھر تمنا 10 دفعہ کر رہا ہے لیکن یہ پوری نہیں ہو رہی، اس کو کن فیکون تو نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ایسے، اسی صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے 7439 نمبر، کہ جنت کے اندر جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے متعلق تو بے فکر ہو جائیں گے، جی پھر اپنے بھائیوں کی فکر شروع ہوگی جو بھائی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ اخواننا یصلون معنا، ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ رہتے تھے، یا اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں، اور جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو تم ان کو نکال کے لے آؤ، یعنی سفارش کا حق اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ جی جس کے پاس کن فیکون کی طاقت ہو جی اسے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے درخواست کرے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کے سامنے درخواست جو کر رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کے پاس کن فیکون کی طاقت نہیں، نہیں ہے۔ پھر کن فیکون کی طاقت ہو، انہیں جہنم میں جانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ تو وہیں بس ارادہ کرے اور وہ
जहन्नम से निकल कर जन्नत में आ जाएं। नहीं, ये बात तो वो कह रहे हैं ना कि जब वो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो तब उनको कुन फयाकून की ताकत दे दी जाएगी। वो जन्नती फिर जहन्नम के अंदर निकालने भी जाएंगे ना। हाँ जी, तो वो जन्नती फिर जन्नत जहन्नम में जाकर निकाल सारी के बात ले है, आएंगे। वो फिर ऐसा अगर उनको कुन फयाकून की ताकत मिल उन्हें गई है, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत क्या है? जरूरत है, वो आराम से जाएं। तो उनके ये अजीज़ो भी कारब जो सरासर जहन्नम में झूठ हो। है। और फिर ये लफ्ज़ कुरान में, हदीस में कहीं भी गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, ना किसी साहबी ने किया। अब इस लफ्ज़ को गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल करना, खरबों लोगों के लिए इस्तेमाल करना तौहीद ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। एक दूसरी फिर बात की मिर्ज़ा ने कि जी अल्लाह ताला की क्वालिटी है कि अल्लाह को मौत नहीं आएगी, ऐसे ही और जन्नतियों को भी मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला की ये क्वालिटी उनके अंदर आ गई। देखें आम लोगों को किस तरह ये धोखा दे रहा है, और आम लोग जो सुनने वाले हैं वो भी सुभान अल्लाह पढ़ रहे सुभान अल्लाह हैं। जब इसने ये बात की तो सुभान अल्लाह ही पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह कह रहे। अब इसको अगर गौर करें इसकी हकीकत में, क्या अल्लाह ताला की यही क्वालिटी है कि अल्लाह को मौत नहीं आएगी? सिर्फ इतनी क्वालिटी है ना। अल्लाह की क्वालिटी है हमेशा से और हमेशा के लिए। ऐसे ही ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमेशा से हो और हमेशा के लिए हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी चीज़ नहीं। ये अल्लाह की क्वालिटी है और ये किसी के अंदर आ ही नहीं सकती। बाकी अगर मिर्ज़े की बात ले ली जाए कि सिर्फ आधी बात, अल्लाह को मौत नहीं आएगी, अल्लाह हमेशा के लिए है, सिर्फ आधी बात लेकर और ये कहा जाए कि अल्लाह ताला की ये क्वालिटी जन्नतियों के अंदर आ जाएगी, और इस बिना पर, इस बुनियाद पर उनको कहा जाए मिनी खुदा नौज़ुबिल्ला, तो क्या अहले जहन्नम को मौत आएगी? नहीं, अहले जहन्नम को क्यों मौत? इस दलील के मुताबिक अहले जहन्नम क्या बन गए? वो भी कुन फयाकुन बन गए। मौत नहीं आएगी ना। मौत नहीं आएगी। ये चलो कौन उनके अंदर फयाकुन तो ना हो, लेकिन ये सिफात आ गई ना जो उनके ये जो इसने कहा मौत नहीं आएगी, ये क्वालिटी तो उनके अंदर आ गई उनके अंदर, उनको मिर्जे मौत के नहीं उसूल के मुताबिक। हाँ जी। तो मिर्जे के इस दलील के मुताबिक जहन्नमी भी सारे के सारे नौजुबिल्ला मिनी खुदा बन गए। जिंदगी अच्छी हो बुरी हो इससे कतई नज़र, जी, हमेशा की जिंदगी तो उनमें आ गई, बिल्कुल मौत उन पर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। और मिर्ज़ा कहते हैं मौत का ना आना अल्लाह ताला की क्वालिटी है, जन्नतियों पर मौत नहीं आएगी, तो ये क्वालिटी उनके अंदर आ गई। तो ये तो मैंने कहा ये क्वालिटी तो जहन्नमियों के अंदर भी आ गई। जहन्नमियों के अंदर भी आ गई। तो फिरौन को भी नौजुबिल्ला मिनी खुदा कहना शुरू कर दो, नौजुबिल्ला। अबू जहल को भी मिनी खुदा कहना शुरू कर दो। कौन सी दलील है ये दलील इतनी बेबुनियाद और इतनी फजूल किस्म की बातों को उनको बुनियाद बनाकर इनकी आड़ में इतना बड़ा इसने नज़रिया कायम किया कि जी खरबों लोगों को मिनी खुदा इसने बना दिया, मिनी गाड बना दिया। फिर इससे सवाल हुआ कि ये आपका नज़रिया गलत है, आप रुजू करें। इसके अपने शागिर्द इससे इसी बुनियाद पर कई सारे शागिर्द अलग हो गए, बिल्कुल कि सही, ये इसका नज़रिया गलत है। बिल्कुल सही। लेकिन ये अपने इस नज़रिए पर कायम रहा। इसने मज़ीद दलीलें देनी शुरू कर दी। अब वो दलीलें भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, कहता है कि जी मेरी बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कुरान करीम में है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए समी और बसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और इंसान के लिए भी समी बसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मिर्ज़ा कहता है कि इससे पता चला कि अल्लाह ताला की ये क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हैं। आओ जी, यानी अगर इसको बुनियाद बनाना है तो मिर्ज़े की इस दलील के मुताबिक जन्नत का इंतज़ार तो करने की ज़रूरत ही नहीं, जन्नत में जाने के। बिल्कुल ऐसे। मिर्ज़े की इस दलील के मुताबिक अब जो दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो सारे क्या बन गए? मिनी खुदा। मेरे खुदा बन गए। क्योंकि मिर्ज़े ने कहा ये क्वालिटीज़ अल्लाह ने दी हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का समी बसीर होना एक उसका मफहूम और है, और बिल्कुल इंसान जो समी बसीर है उसका मफहूम और है। अल्लाह ताला जिस मफहूम के साथ समी बसीर है, अल्लाह के अलावा कोई भी उस मफहूम के साथ समी बसीर नहीं है। तो ये कहना कि अल्लाह की ये क्वालिटीज़ इंसानों के अंदर है, बिल्कुल गलत है। अगर ये कहा जाए तो फिर तो इनको चाहिए कि फिर अब ये भी दावा कर दें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, मोमिन काफिर सब मिनी खुदा हैं, नौज़ुबिल्ला, क्योंकि वो सारे समी बसीर हैं। बिल्कुल ऐसे। इसने फिर एक और दलील दी। अब मैं आ रहा हूँ उस आयत की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल सही। दलील इसने ये दी कि चूंकि अपना एक गलत नज़रिया इसने एक ईजाद कर लिया, जी, बजाय रुजू करने के इस पर फिर पक्का हो गया, तो झूठा दिफा करते करते फिर आगे मज़ीद इस अपने अकीदे के अंदर इसने बिगाड़ पैदा कर लिया। दलील ये देता है कि सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जी, रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गैरुल्लाह के लिए।
جو عزیز مصر تھا یوسف علیہ السلام کا مالک جی جس نے ان کو خریدا تھا، جی اس کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے رب کا لفظ استعمال کیا، انہو ربی احسن مثوائے. اور دو غلام جو ان کے ساتھ جیل میں قید تھے اور وہ خواب سنایا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، وہاں ان دو غلاموں کا جو مالک تھا بادشاہ جی جی جس کے یہ دو غلام تھے، اس بادشاہ کے لیے یوسف علیہ السلام نے کئی جگہ رب کا لفظ استعمال کیا. اب مرزے نے اس کو دلیل بنایا کہ جی اگر رب کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو منی خدا کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی اپنے ایک شرکیہ عقیدے کو بچانے کے لیے اس نے یہ ایک دلیل اور پیش کر دی. یعنی کہ وہ دلیل جتنی بھی دلیلیں دیتے جا رہے ہیں وہ ہر دلیل میں خود پھنسے جا رہے خود پھنستا جا رہا ہے. اب دیکھیں سورہ یوسف میں ہیں. جی رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہاں اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، بغیر اضافت کے نہیں. بالکل ایسے. منی خدا کے اندر کون سی اضافت ہو رہی ہے، منی گاڈ کے اندر کون سی اضافت ہو رہی ہے؟ یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور مالک کے معنی میں استعمال ہوا ہے. عزیز مصر یوسف علیہ السلام کا کیا تھا؟ مالک. مالک تھا ظاہری قانون کے مطابق خریدا تھا اس نے، ایسے ہی. وہ بادشاہ ان دو غلاموں کا مالک تھا. بالکل ایسے. ایک تو مالک کے معنی میں استعمال ہوا، نمبر دو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا، خالی رب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو رب کا لفظ اضافت کے ساتھ مالک کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف میں احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 50، صحیح ہے. اس میں الفاظ ہیں قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربہا. رب کا لفظ باندی کے مالک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، صحیح ہے. لیکن اضافت کے ساتھ، خالی رب نہیں، ربہا جی اضافت کے ساتھ. اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 91 ہے، جو گم شدہ چیز ہوتی ہے جس کو لقطہ کہتے ہیں، گری پڑی چیز، بالکل. وہ کوئی اٹھا لے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں احکام دیتے ہوئے فرمایا، ایک جملہ فرمایا فَإِن جَاءَ رَبُّهَا، اگر اس چیز کا مالک آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وہ اس کو دے دو، حوالے کر دو. اب فَإِن جَاءَ رَبُّهَا، وہ گری پڑی جو چیز ہے لقطہ، اس کے مالک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا لفظ استعمال کیا. یہاں بھی دو باتیں ہیں، نمبر ایک مالک کے معنی میں، نمبر دو اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. صحیح ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں کلام عرب میں بھی ملتے ہیں، فقہا کی عبارتوں میں بھی ملتی ہیں. رب الدار ہے، رب الصوب ہے، گھر کا مالک، رب الصوب کپڑے کا مالک، رب الدار گھر کا مالک. تو یہ استعمال ہے، جی لیکن دو چیزیں اس میں ملحوظ ہوتی ہیں. ایک تو اضافت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، بغیر اضافت کے اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے. نہ قرآن کریم میں اس کا کوئی نمونہ مل سکتا ہے، نہ کسی حدیث میں نمونہ مل سکتا ہے. اس نے اب بگاڑ کیا پیدا کیا؟ ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہاں تو رب مالک کے معنی میں استعمال ہوا سورہ یوسف میں، احادیث بھی میں نے پیش کی، جی تو کیا منی خدا کے اندر مرزے نے مالک والا معنی مراد لیا ہے؟ اگر مالک والا معنی مراد لیا تو منی کہنے کی ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیں. بالکل نہیں ہے. تو پھر منی نہ کہو، سیدھا خدا کہہ دو اگر مالک والا معنی مراد لی ہے. دیکھیں قرآن کریم میں رب کا لفظ جہاں استعمال کیا، ساتھ منی کا لفظ تو نہیں ہے نا. احادیث میں جہاں رب کا لفظ ہے، منی کا لفظ تو نہیں ہے، بالکل نہیں. اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور مالک کے معنی میں. اس نے پتہ ہے پھر اس کے اندر مزید بگاڑ پیدا کیا. کہتے ہیں کہ جی رب کا لفظ انہی آیات کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نظام چلانے کے معنی میں. اچھا. پھر اس سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کو رب کہہ سکتی ہے، اولاد اپنے والد کو رب کہہ سکتی ہے. یہ تو وہی بات ہوگی جو وہ مکالمہ نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اماں سے نمرود کے لیے کہ اے اماں میرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اماں پھر آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ ہے. تمہارے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود ہے. تو یہ تو وہی بات ہوئی. مجھے یہ اب دیکھیں ہم یہ سوال تو کر سکتے ہیں نا، ہاں جی پورے قرآن میں، جی پورے ذخیرہ حدیث میں جی خاوند کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، باپ کے لیے باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کی حیثیت سے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، ایک نمونہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت پیش نہیں کی جا سکتی جس میں بیوی کو اجازت دی گئی ہو کہ وہ خاوند کو رب کہہ سکتی ہے اور اولاد کو اجازت دی گئی ہو کہ وہ باپ کو رب کہہ سکتی ہے. مرزا صاحب کوئی تفسیر لکھ تو نہیں رہی ہے جس کے اندر شاید اکیڈمی کے اندر کوئی اس طرح کی ایجاد ہو رہی ہو، تفسیر صغیر کی طرح.
کوئی لگتا ہے مجھے کہ کوئی تفسیر وغیرہ وہ ایجاد کرنے کے چکر دیکھیے میں آپ رب کا لفظ اللہ کے لیے کثرت سے استعمال ہوا ہے. جی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں جہاں غیر اللہ کے لیے جس انداز سے استعمال ہوا ہے اتنی تو چھوٹ ہے، جی لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ اس کو کثرت سے یعنی ان قیودات کے بغیر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. جہاں جہاں استعمال ہوا ہم اجازت دیتے ہیں. رب کا لفظ مالک کے معنی میں استعمال ہوا قرآن کریم میں، احادیث میں نے پیش کی. ہم اجازت دیتے ہیں مالک کے معنی میں اضافت کے ساتھ اس قید کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں بیوی خامند کو رب کہہ سکتی ہے. اس سے بھی حیران کن بات آپ کو بتاؤں. کچھ عرصہ پہلے جب منی خدا والا نظریہ اس نے ابھی ایجاد نہیں کیا تھا، اچھا اس سے سوال کیا گیا کہ خامند کو مجازی خدا کہنا ہاں یہ کلمہ کفر ہے. اس نے واضح طور پر کہا کہ کلمہ کفر ہے کیونکہ خدا کا کوئی مجاز نہیں ہے. اب ایک سادہ سا ہمارا سوال ہے، خامند کو مجازی خدا کہنا تو کلمہ کفر ہو اور خدا کہنا یہ کلمہ توحید ہو. یہ توحید کے مطابق ہو. کمال کی بات ہے. یعنی مجازی خدا کہنا تو کلمہ کفر ہے اس کے ہاں نزدیک. جی یا تو مرزا اب یہ کہہ دے کہ میں نے اس بات سے رجوع کیا، رجوع کر لے کہ میں نے اس کو کلمہ کفر کہا تھا، غلط کہا تھا. اگر اس بات پر قائم ہے جی تو عجیب بات ہے کہ مجازی خدا کہنا کفر ہاں جی اور خود خدا کہنا یہ کوئی اسلام ہے. عجیب بات ہے. یعنی کہ وہ ہر ایک بات جو بھی بات کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کہیں اور یہ بات کہی ہوئی تھی، تو وہ اس کے تناظر میں وہ غلط بات کر جاتے ہیں اور بعد میں ان کو ادراک نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے غلط کہی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہو جائے تو وہ پھر ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل اس سے ایسے رجوع نہیں ہٹ کرتے. جاتے ہیں، ضد پہ آ جاتے ہیں. یہاں بھی اس عقیدے اس کو پتہ ہوگا، یہ کم از کم اس کے شاگرد بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتا ہوگا کہ یہ میں نے بلنڈر کیا ہے. لیکن اس کو بدنامی ایک نظر آتی ہے کہ اگر میں رجوع کرتا ہوں میری بدنامی ہے. بہت بڑا بلنڈر ہے توحید کے معاملے میں. دعویٰ توحید کے متعلق یہ ہے اور بلنڈر اتنا بڑا یعنی کہ کیا ہوا آپ ہے. میرا جو دعویٰ ہے آپ اس دعوے کو اوپر دلیلیں دے رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. مرزا صاحب جو ہے وہ توحیدی بھی نہیں ہے. جی بیوی اپنے خامن کو رب کہے، اولاد اپنے باپ کو رب کہے، پورے قرآن میں پورے ذخیرہ حدیث میں کسی صحابی کے قول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہیں ملتا ہے. تو یہ پھر توحید کا تقاضا تو نہ ہوا. اس کو توحید تو نہیں کہیں گے. اچھا اگلی بات، عربی کے اندر اضافت کے ساتھ رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. صحیح ہے. اردو کے عرف میں رب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا غیر اللہ کے لیے. تو ہر زبان کا اپنا اپنا عرف بھی ہوتا ہے. جی ہمارے عرف میں چونکہ رب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے عرف کی رعایت رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. ہمیں اضافت کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں ارباب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ارباب فکر، ارباب فکر، ارباب اقتدار، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بالکل. جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. وہاں بھی اضافت ہے، ارباب اقتدار جی اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور جو مفرد ہے رب کا لفظ وہ ہماری اردو میں استعمال نہیں ہوتا. تو عرف کی رعایت کرتے ہوئے یہاں اردو کے اندر لفظ رب اضافت کے ساتھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. عربی کے اندر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے لیکن اسی قید کے ساتھ کہ اضافت کے ساتھ ہوا ہے اور مالک کے معنی میں ہوا ہے. مطلق رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے پورے قرآن میں پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا. پھر بالخصوص مرزا نے جو کہا کہ خامند کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اولاد اپنے والد کے لیے، اس کی تو مثال ملتی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی کے قول سے. تو الحمدللہ رب العالمین اس نے اس پہلی آیت کا ٹیسٹ پاس نہیں کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے چلیں. الرحمن. مولانا مجھے ایک بات بتائیں، الرحمن الرحیم پر ہم آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کتنی ریسرچ کر رہے ہیں مرزا کے اوپر؟ پہلے تو یہ بات کا سوال. کوشش تو کرتا ہوں، ظاہر ہے جب اس کی حقیقت واضح کرنی ہے تو اس کو سننا پڑتا ہے، اور سینکڑوں ویڈیوز میں اس کی سن چکا ہوں. اور کتنا وقت دیتے ہیں آپ اپنے دن میں؟ جتنا ہو سکتا ہے تدریس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں دیتا ہوں وقت. یعنی کہ آپ اپنی زندگی کا حصہ جو بھی ہے وہ آپ نے یا تو پڑھانے کے لیے وقف کیا ہوا ہے یا آپ نے یہ جو خرافات ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. جی بس اللہ تعالیٰ ہمت دے. کوشش تو ہو رہی ہے الحمدللہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے. جی اس پر جتنا ہو سکتا ہے میں آپ محنت کے کر رہا اس ہوں. ساری محنت کا صلہ مل رہا ہے؟ کچھ لوگ رجوع کر رہے جی ہیں؟ الحمدللہ آپ مطمئن بہت ہیں؟ سارے لوگ سکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے رابطہ کرتے ہیں اور
یہ بتاتے ہیں کہ ہم پہلے اس کو بہت سنتے تھے، بڑے اس کے فین تھے، لیکن اب اس کو چھوڑ چکے ہیں. اچھا میں اس سے پھر مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارا کام الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، وہ بات میں ابھی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کچھ وقت مرزا صاحب جیسے ہی سمندر کی جھاگ کی طرح جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہیں نا، تو یہ ٹھنڈے پڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر مار دیتے ہیں کہ پھر ان کا جو ہے نا ظاہر ہے یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے، ایک طریقہ ہوتا ہے اس طرح کی یا پھر چیزیں کسی نہ کسی کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی تم آ جاؤ حرکتیں مجھے اس طرح چیلنج کی کر کی دو، جاتی ہیں جان بوجھ کر، ایسا تو ہوتا تاکہ وہ رہتا ہے. ٹرینڈنگ میں رہیں. جی جی. یعنی کہ کوئی بھی موضوع ہے نا اس میں وہ ان رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ بلنڈر مارتے رہتے اور ہیں. اس کی ان بلنڈر جو مارتے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے ان کا، سخت سے سخت فتوے لگائیں گے دوسروں پر. ہاں جی. اچھا اس کا جو بھی میں سخت فتویٰ سنتا ہوں نا، مجھے پریشانی نہیں ہوتی. اچھا کیوں؟ کیونکہ اسی فتوے کی ذات میں یہ خود آ رہا ہوتا ہے. جس قسم کا سخت فتویٰ لگا لے اچھا اپنے اس فتوے کی ذات میں خود آ رہا جی، ہوتا ہے. آپ نے اتنا تفصیل کے ساتھ رب العالمین پر گفتگو کی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اگلی آیت ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، الرحمن الرحیم پر، کہ اس کا ٹیسٹ مرزا صاحب پاس کر پاتے ہیں کہ نہیں، یا اس سے بھی اسی طرح ہی. الرحمن پہ آ جائیں. جی مرزا نے یہ نظریہ دیا، مرزا سے سوال کیا گیا کہ عبد الرحمن کو رحمان کہہ سکتے ہیں؟ جیسے وہ ہمارے ایک سابقہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. مرزا نے کہا عبد الرحمن کو رحمان کہہ سکتے ہیں. اچھا اب یہاں مرزا اپنا ایک نظریہ دے رہا ہے. کہتا ہے کہ جی رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو الرحمن استعمال ہوگا، جب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو رحمان استعمال ہوگا. ہے جی جب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو رحمان استعمال ہوگا. جی کر سکتے ہیں استعمال بغیر الف لام کے. یہ مرزے کا نظریہ ہے. جس نے کھربوں رحمان بنائے ہوئے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا توحیدی ہوں. کھربوں رحمان جس نے بنائے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. حتیٰ کہ شیعہ کتب کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. شیعہ کتب کے اندر بھی، اہل سنت کا بھی اتفاق ہے. یہ ان سے بھی تو سب سے آگے نکل. جی پوری امت اس پر متفق چلی آ رہی تھی کہ لفظ رحمان اس کا استعمال غیر اللہ کے لیے درست نہیں. اور پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ حدیث میں لفظ رحمان کا استعمال یہ کہتا ہے نا بغیر الف لام کے. ہاں جی. بغیر الف لام کے ہی دکھا دے. بغیر الف لام کے لفظ رحمان غیر اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہو، پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک ثبوت نہیں ملتا. کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. یہ توحید ہے. پوری امت کا اتفاق چلا رہا تھا. مرزا کہتے جہاں اجماع ہو جائے وہاں کوئی اور دلیل لانے کی ضرورت نہیں. اجماع تو ہے یہاں، کسی ایک مفسر کا قول پیش کر دے. یہ جو مرزا نے فرق بتایا کہ الرحمن اللہ کے لیے اور رحمان غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر اہل سنت کے کسی مفسر کا قول پیش کر دے. نہیں ہے. آپ مفسرین آپ کے تو آپ تو اہل تشیعوں کا بھی کہہ رہے ہیں کوئی پیش، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لفظ رحمان کا استعمال غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے. واہ. اچھا ایک حدیث ہے اس میں الفاظ آتے ہیں یا رحمان. جی وہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی جن کو مرزا کہتے ہیں محدث اعظم، انہوں نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو شامل کی ہے. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں. اس میں یا رحمان کا لفظ ہے. اب مجھے بتائیں یہ یا رحمان یہاں رحمان الف لام کے ساتھ ہے بغیر الف لام کے؟ اللہ اللہ. اور مرزا کہتے ہیں جی بغیر الف لام کے آپ غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو الرحمن، اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو رحمان. پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے. ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں. اچھا بڑے بڑے رحمان کا لفظ پوری تاریخ میں، تاریخ انسانی میں ایک بندے کے لیے استعمال کیا گیا اللہ کے علاوہ. اچھا مسیلمہ کذاب. ایسے ہی وہ اپنے آپ کو رحمان یمامہ کہلواتا تھا تاریخی روایات کے مطابق. بالکل ایسے ہی. تو لوگ بھی اس کو، اس کے جو پیروکار تھے وہ اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے. صرف ایک بندہ ہے، اس کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو اپنے آپ کو یا اس کو رحمان کہا جاتا ہو اللہ کے علاوہ. ملتا ہے حضرت، اب یہ آیا ہے. مرزا ملتا ہے نا. ابھی آپ بتا تو فرق بھی ہے. اچھا
مسیلمہ کذاب اکیلا تھا جو اپنے آپ کو رحمان کہلواتا تھا, کسی اور کو کہنے کا حق نہیں دیتا تھا. نہیں وہ دیتا تھا. اس نے خربوں رحمان بنا دیے. خربوں رحمان بنا دیے. اوئے ہوئے ہوئے. یار میں تو کہہ رہا تھا کہ توحید یہ کیسی توحید ہے جس میں خربوں رحمان بنائے ہوئے ہوں. یار آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. آپ تو نہیں, میں تو بالکل واضح بات کر رہا ہوں. اس نے بات کی ہوئی ہے نا, یا تو اس کا ثبوت دکھا دے, ہم مان لیں گے. کہیں کوئی آیت میں, کسی حدیث میں, کسی صحابی کے قول سے, کسی محدث کے قول سے دکھا دے, کسی فقیہ کے قول سے دکھا دے کہ جس نے لکھا ہو الرحمن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے چلیں. الرحیم, اس کا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا مرزا نے. اچھا, اب یہ تو چوتھی آیت پر چلا گیا. ہم تو پہلی اور دوسری آیت کی بات کر رہے ہیں. یہ تو امت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اسی لفظ رحمان کی بات کرتے ہوئے اس نے ایک بات کی. کہتے ہیں کہ جی الرحیم میں بھی ایسے ہے, اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو الرحیم ہوگا, اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو رحیم ہوگا. یہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, لفظ رحیم غیر اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالکل ایسا. رؤوف کا لفظ بھی, رحیم کا لفظ بھی. چونکہ قرآن کریم میں غیر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے, مرزا نے فرق یہ بتایا کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو الرحیم, غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو رحیم. یہ درست نہیں ہے. قرآن کریم کی تقریباً 80 آیات کے مخالفت ہے. اچھا, 80 آیات کی, تقریباً 80 آیات میں اللہ کے لیے لفظ رحیم بغیر الف لام کے استعمال ہوئے ہے. الرحیم بھی استعمال ہوا ہے, ہاں جی, لیکن زیادہ آیات میں زیادہ استعمال رحیم کا ہے الف لام کے بغیر. اور مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے الرحیم استعمال ہوگا اور غیر اللہ کے لیے رحیم استعمال ہوگا. یہ فرق 80 آیات کے مخالف ہے. تقریباً 80 آیات, تقریباً 80 آیات مرزا صاحب کے سر کے اوپر کھڑی ہیں. مرزا صاحب تسی جو رد کر رہی ہیں, بالکل رد کر رہی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, کہ یہ کوئی اس طرح کا فرق نہیں ہے. کہ مرزا صاحب فرق کیا ہے؟ فرق ہے مفہوم کے اعتبار سے. جی, جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں مفہوم اور ہوگا, غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا وہاں مفہوم اور ہوگا. ظاہر ہے جو رحمت اللہ رب العزت کی ہے وہ کسی اور کی تو نہیں ہو کسی سکتی. اور کی نہیں ہو سکتی. ہاں, رحمان اس کے اندر بھی مادہ تو رحمت والا ہے. جی جی, لیکن خالی مادے کو نہیں دیکھنا ہوتا, خالی لغت کو نہیں دیکھ, بلکہ لغت کی کتابوں میں بھی واضح طور پر یہ بات لکھی ہے رحمان کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. لسان العرب, عربی لغت کی مشہور کتاب ہے, لسان العرب کے اندر یہ بات لکھی ہے, اور بھی کئی ساری لغات کے اندر یہ بات لکھی ہے. کون سی عربی کی کتاب پڑھ رہے ہیں ویسے؟ وہ تو کہتے یہ میرے خیال میں عربی اپنی ایجاد کر رہے ہوں گے, ایجاد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عربی اچھی بول اچھا, اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے جی, مرزا نے کہا رؤوف اور غنی ان کے متعلق بھی کہ یہ بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. جب اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو الرؤوف الغنی, اچھا, جب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو رؤوف اور غنی یوں استعمال کریں گے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. بالکل غلط. قرآن کریم میں رؤوف کا لفظ ایک جگہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ بھی بغیر الف لام کے. جی, اور تقریباً 10 جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور قرآن میں جہاں بھی رؤوف کا لفظ ہے بغیر الف لام کے ہے. اللہ اکبر, اللہ, پورے قرآن میں الرؤوف یعنی الف لام کے ساتھ ایک جگہ بھی نہیں ہے. ایک جگہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہے, صرف رؤوف ہے. 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اپنے لیے, اور ان 10 آیات میں بغیر الف لام کے ہے. اب مرزا کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے الرؤوف اور غیر اللہ کے لیے رؤوف استعمال ہوگا, یہ ان 10 آیات کی مخالفت ہو رہی ہے. وہ 10 آیات اس کے اس نظریے کی تردید کر رہی ہیں. آگے چلیں. کہتے ہیں کہ الغنی میں بھی ایسے ہے, اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو الغنی, جی, غیر اللہ کے لیے غنی. حالانکہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 10 آیات میں غنی کا لفظ بغیر الف لام کے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور مرزا نے کہا کہ غیر اللہ کے لیے غنی کا لفظ استعمال ہوگا, الغنی نہیں غنی. جبکہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری جو مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے, ہاں جی, صحیح بخاری میں یہ کئی جگہ حدیث ہے, مسلم میں بھی ہوگی, مشکات میں بھی ہوگی, مشہور حدیث ہے. مطل الغنی ظلم, حضور نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. بالکل. اب الغنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے. غیر اللہ کے لیے.
اور مرزا کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے لیے الغنی اور غیر اللہ کے لیے غنی کا لفظ استعمال ہوگا. اللہ اللہ. یہ فرق آیات کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے. حیران کن بات. اس کی عربی کے اندر جو مہارت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ دلیل یہ دیتا ہے جی ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتے ہیں، ان کے ساتھ غنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، عثمان الغنی نہیں کہتے. اس بیچارے نے اردو استعمال کو سامنے رکھ کر ساری بنیاد اسی پر کھڑی کر دی. یار پورا نظریہ اسی کی بنیاد پر کھڑا کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نا مولانا موصف عمیر الحسینی صاحب ہمارے پاس آئے، تو میرے پاس نا ایک پیپر پڑا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کل بھی ذکر کر رہا تھا، تو میں اس بات سے انہوں نے نا ایک کہا ہے، مرزا کا یہ پیپر ہے میرے سامنے ہے، تو انجینئر صاحب نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وحی کا فیصلہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. انہوں نے لکھا ہے جی کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے، تمہارے صاحب یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی ٹیڑھی راہ پر چلے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ وہ تو نہیں مگر وہی جو اللہ کی طرف سے انہیں کی جاتی ہے. اس کے اندر اسی کے تناظر میں نا مرزا صاحب نے اسی پمفلٹ کے اندر، یہ تو وہ بات جو آپ پہلے بتا چکے ہیں، اس کے اندر نا انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نا، دیوبندی صاحب، وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل سایہ ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا. تو مولانا نے نا مجھے اس کے اوپر بتایا کہ انجینئر صاحب اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. یا آپ جو بات بتا رہے ہیں نا، عربی تو بہت دور کی بات ہے، مرزا صاحب اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی وہ کیسے اردو نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا یہ رسالہ آپ کے سامنے مرزا صاحب کا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی بالکل مرزا صاحب کا، یہ انہوں نے لکھا جی اندھا دودھ پیروی کا انجام، انہی کا رسالہ ہے. میں نے کہا بالکل ان کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کب چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کہ یہ میرا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول 1431 ہجری میں. انہوں نے اوپر لکھا ہوا جی میں مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی 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 پڑھ لیں. یعنی کہ اتنا تاکید کے ساتھ لکھا ہوا. یا میں ایک بات کروں؟ ہاں جی. مرزا کہتے ہیں بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ہاں جی. ہم کیوں پڑھیں؟ ہاں جی. کہتے ہیں کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی، کچھ قرآن و سنت کے، یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی یا خلاف ہوں گی. جی. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہم وہ کیوں پڑھیں؟ ہم قرآن و سنت پڑھ لیں گے. اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ہم پڑھیں کیوں؟ پڑھے کیوں ہم؟ تو میرا سوال یہ ہے، مرزا نے جو اتنے پیپر لکھے ہیں، ہاں جی. اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، سوال تو بنتا ہے نا ہاں جی. کہ مرزے کی یہ باتیں یا تو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی یا خلاف ہوں گی. یا خلاف ہوں گے. اگر مطابق ہیں تو ہم مرزے کو کیوں پڑھیں؟ ہاں جی بالکل ایسا. لوگوں کو یہ بتائیں نا، یہ اصول یہاں بھی فٹ کریں نا، یہاں بھی فٹ میرے پیپر نہ پڑھو. ہاں جی. بھی اس میں اگر باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن و سنت پڑھ لو. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اگر خلاف ہیں تو کیوں پڑھو؟ کیوں پڑھو. اچھا انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کے رحمۃ اللہ، مولانا نے کہا کہ یار اس کے اندر لفظ ہے کیا؟ لفظ ہے کیا؟ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل سایہ ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں. یعنی کہ یہاں تک تو بات ہو گئی. یہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی اور جو انہوں نے لفظ بولا نا، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہے، اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں پر جب کہ جو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں ہوں، یعنی کہ میرے اندر جو میں ہے، وہ اصل میں یہ تذکرۃ الرشید کے اندر جو عبارت ہے نا جی وہ لفظ ہے جو میں ہے. ہاں ہوں کا لفظ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن نقل کرتے ہوئے ہے کی جگہ ہوں لکھا گیا ہے. جی. تو اصل جو عبارت ہے نا تذکرۃ الرشید کی، جو میں ہے، جو میں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. میں کا مطلب انا
انا یعنی کہ وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ان کو اردو بھی نہیں اب پڑھنی دیکھیں آتی. یہ واقعہ جو اصل کتاب میں ہے، مرزا کو چاہیے تھا نا کہ اصل کتاب میں رجوع کرتا ہاں جی اور وہ عبارت یہاں لکھتا. ایسے ہی ہے. یہ تذکرۃ الرشید کا حوالہ ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. انہوں نے لکھا جی کہ یہ کتاب دیوبندی مولانا شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب فضائل صدقات صفحہ نمبر 558 کتب خانہ فیضی لاہور سے. فضائل صدقات میں آپ دیکھیں حوالہ ہوگا تذکرۃ الرشید کا. ہاں جی تو تذکرۃ الرشید اصل کتاب دیکھ لینی چاہیے تھی نا. ہاں اس میں کیا حرج تھا؟ ہاں جی کیونکہ اصل وہ اگر کتاب دیکھ دیکھنے لیتے تو میں پھر بات بنتی نہیں بات بنتی نہیں تھی. تھی. بات نہیں بنتی تھی. تو اس طرح یعنی کہ بعض اوقات ایک آدھ لفظ کے تھوڑا سا نقل میں غلطی ہو جائے تو کہیں سے کہیں بات بن جاتی ہے. ہاں جی اصل کتاب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جو میں ہے وہ تو ہے، وہ ہے یعنی اپنے متعلق کہہ رہے ہیں بھی وہ میں والی بات تو ہے. بالکل ہے، وہ میرے اندر ہے بالکل. ظاہر ہے پھر ایک عاجزی ہے ان کی. آج ہی ہے بالکل. تو مولانا یہ مرزا صاحب کی یعنی کہ آپ اس کی نظریہ توحید کو میرے خیال میں مکمل کر لیں. ہاں جی میں وہی اسی کی طرف جا رہا تھا کہ جو نظریہ توحید ہے اس کے اوپر آپ کی جو گفتگو رہتی ہے وہ آپ ذرا کمپلیٹ. لفظ رب پر بات ہو گئی، الرحمن پر ہو گئی، الرحیم پر ہو گئی، اور ان تینوں جگہ مرزا ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں بالکل اسی طرح اور دلائل کے ساتھ ہو چکے ہیں. بالکل منی خدا کا جو اس نے نظریہ دیا، اس پر جو اس نے دلائل دیے وہ ان دلائل میں خود ہی پھنستا گیا اور اس عقیدے کے اندر مزید بگاڑ پیدا کرتا گیا. بالکل اسی طرح ایک جو سب سے بڑا بگاڑ اس نے پیدا کیا صحیح ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس نے کن کو مباحث بنا دیا. آپ حیران ہوں گے. اچھا اس کی ایک ویڈیو ہے انجینئر اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اچھا اپنے خاص جو اس کے شاگرد تھے ان کو اکٹھا کر کے تو ویڈیو اس نے بنائی تھی کہ جو اعتراضات تمہیں ہیں وہ بتاؤ. اس میں اس کے شاگردوں نے یہ اعتراض بھی سامنے رکھا. تو اس کا دفاع کرتے ہوئے جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے بھئی بات یہ ہے، میں نے جب یہ نظریہ دیا تھا اس وقت بھی میں نے خالق مخلوق کا فرق رکھا تھا. بھی وہ رہیں گے مخلوق جنتی، خالق مخلوق کا فرق رکھا تھا میں نے. پھر کہتے ہیں اگر خالق مخلوق کا فرق کر دیا جائے، قدیم حادث کا فرق کر دیا جائے، پھر جو مرضی کہا جائے شرک نہیں رہتا. جی کہتے ہیں شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے، خالق مخلوق کا فرق کرو، قدیم حادث کا فرق کرو، جو مرضی کہتے رہو، شرک نہیں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں اس دلیل کے مطابق ہندو مشرک رہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہندو خالق مخلوق کا فرق نہیں بھائی کرتے؟ وہ تو کہتے ہیں اوپر والے باقاعدہ طور پہ قدیم اور حادث کا فرق کرتے ہیں. مشرکین مکہ تو کرتے تھے، ہاں اور یہ حدیث میں ہے. بالکل اسی طرح قرآن کریم میں کئی آیات کے اندر یہ مضمون ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق کون؟ وہ کہتے تھے اللہ. خالق وہ اللہ کو مانتے تھے. صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں وہ جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن لک تملکہ وما ملک. اسی طرح ہم بالکل ایسا شریک مانتے ہیں جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں ہے تیرا. ہاں جی ایسے ہی ہے. مالک مملوک، خالق مخلوق، قدیم حادث کا فرق مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. بالکل ایسی طرح تو مرزے کی اس دلیل کے مطابق وہ بھی مشرک نہ رہے، بالکل وہ بھی مشرک نہ رہے. ان کو بھی اس نے مواحد بنا ڈالا اپنے غلط عقیدے کی جھوٹی حمایت اس میں. کے ڈیفینڈ کے اندر اس نے سب کو معاہد بنا دیا. سب کو مواحد بنا دیا. ایک طرف اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، میں آپ کو دوسرا رخ بھی دکھاتا ہوں. اہل اسلام پر اس نے فتوے لگائے شرک کے. کہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں فرقوں کے بزرگوں نے دین کا وہ حلیہ بگاڑا کہ شرک کی کوئی قسم نہیں جانے دی. ہر جگہ سے شرک داخل کیا، ہر قسم کا شرک کیا انہوں نے. ان پر یہ فتویٰ. تفسیر ابن کثیر کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے اندر کئی شرکی عقائد موجود ہیں. یہودیوں کے متعلق یہ کہتے ہیں آج کے یہودی وہ مواحد ہیں، ان میں شرک کوئی نہیں ہے. کتنا بڑا اہل اسلام کے متعلق اس طرح کے فتوے. ہاں جی یہودیوں کے متعلق یہ اس کا موقف ہے کہ وہ آج کے یہودی جو ہیں مواحد ہیں، ان میں شرک کوئی نہیں. لیکن یہ بیچارہ اپنی باتوں سے پھنس جاتا ہے. استغفر. شیطان کے متعلق اس سے پوچھا گیا شیطان مواحد ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، توحید کامل تب ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کو مانا جائے. شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے وہ توحید کامل کیسے ہو سکتی ہے اس کی؟ تو ہم سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ یہودی جو ہے وہ سارے احکام مان رہے ہیں. بھی اگر یہودی مواحد ہیں پھر شیطان کو مواحد کہہ دے. شیطان بھی معاہد شیطان کو مواحد کہنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟
کہ وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہودی اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو مان رہے ہیں. اللہ، عجیب بات ہے یہ. عجیب منطق ہے. ایک اور بات، اس نے کئی جگہ یہ بھی کہا خواہش کی پیروی بھی شرک ہے. پھر آیت بھی پڑھی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہش کی پیروی شرک ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کیا یہودی خواہش کی پیروی نہیں کرتے اس کے ہاں؟ یعنی کہ بھئی وہ جب خواہش کی پیروی شرک ہے تو یا تو یہ کہو خواہش کی پیروی نہیں کرتے وہ، یا پھر یہ کہو کہ وہ جو پہلا بیان ہے ان کے مواحد ہونے والا وہ جھوٹا ہے. ادھر یہ بیان کہ یہودی مواحد ہیں ان میں شرک کوئی نہیں، یہ مرزے کے الفاظ میں سنا رہا ہوں. ادھر کہتے ہیں خواہش کی پیروی شرک ہے. خواہش نفس کی پیروی جب شرک ہے، کیا انہوں نے کبھی خواہش نفس کی پیروی نہیں کی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی یہودیوں کے متعلق اتنا نرم ہو جاتا ہے یہ. یعنی کہ وہ یہی بات ہوئی نا کہ ہمارا یہ اور آپ کا یہ ٹومی. یہ جملہ خود مرزا ہی بولتا ہے، مرزا بولتا ہے. کمال ہے یار کہ بھئی شیطان کے متعلق وہ اللہ کا نافرمان تھا، جی جی، تو اس لیے وہ اس کی توحید کامل نہیں ہے. اور یہودیوں کے متعلق وہ توحید کامل مواحد ہیں، مواحد ہیں، ان سے بڑا کوئی مواحد نہیں ہے، ان میں شرک کوئی نہیں ہے. اور اہل اسلام سارے مشرک ہیں، سارے مشرک ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اپنے نظریات ایسے ہیں جو توحید کے سراسر منافی ہیں. توحید کے اندر جتنا بگاڑ اس نے پیدا کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو. اللہ چند پہلو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو توحید کے حوالے سے جو عام نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں وہ پھر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن خالی ان چند پہلوؤں کو دیکھنا تو کافی نہیں ہے نا. پھر مکمل طور پر اس کو دیکھا جائے توحید کے حوالے سے مکمل اس کے نظریات کس طرح کے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی کمال آپ نے گفتگو فرمائی. توحید کے حوالے سے آپ نے فرما دیا، بتا دیا کہ اس کے عقائد و نظریات بالکل ایسے ہیں کہ جو اس کے اپنے من گڑت ہیں. بالکل. دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں میرا خیال ہے کہ اگر ایوارڈ ملا جائے تو اس کو ملے گا. بالکل. جتنے بھی لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان سب کے بڑے حضرت ہیں. اور توحید اس کو قرآن و سنت میں ایک اور بات میں آپ کو سنا دوں اس کی. فلمیں بھی چونکہ یہ دیکھتا ہے وہ تو ترغیب بھی دیتا ہے. جی 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 جی. پہلے اس نے اس حد تک نوجوانوں کو قائل کیا کہ جی صحابہ پر جو فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اس انداز سے ان کا ذہن بنایا. البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یا انبیاء پر وہ فلمیں درست نہیں. ایسا جب اس نے دیکھا کہ میرے شاگرد اس حد تک آ گئے ہیں، اب انبیاء پر بنی ہوئی فلمیں ان کی بھی ترغیب دیتے ہیں. دے رہا ہے بالکل ایسے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بنی ہے فلم، اس کی بھی ترغیب دے رہا ہے نعوذ باللہ. یوسف علیہ السلام پر فلم بنی، اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام یا حضرت مریم پر بنی ہے فلم یا یوسف علیہ السلام پر. بہرحال ایک فلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس اس میں توحید بڑی کمال کی دکھائی گئی ہے. یعنی اب اس کو توحید بھی فلموں میں نظر آتی ہے. ساری زندگی رٹ لگاتا رہا کہ بکش مسلمان بنو، میں بکش مسلمان بنانے کے لیے آیا ہوں. رٹ لگا آخر میں اس نے توحید بھی فلموں کے اندر اس کو نظر آنے لگی. فلموں میں نظر آنے بڑی کمال کی توحید ہے فلموں کے اندر. کل کو تو یہ پھر یہ بھی کہے گا کہ وہ بھی پی کے فلم دیکھ لیں، اس سے بڑی کوئی توحیدی فلم نہیں ہے. کل کو تو یہ بھی کہہ سکتا ہے. وہ کثرت سے یہ حوالے دیتا ہے فلموں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. مولانا ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ مولانا پہلے بھی آئے تھے. مولانا پہلے بھی مرزا محمد علی انجینئر کے یہ اسپیشلسٹ ہیں اور گفتگو کرتے ہیں پوری دلیل کے ساتھ. آپ نے جتنی بھی گفتگو سنی کوئی بغیر دلیل کے بات نہیں کی مولانا نے. اور اللہ ان سے راضی ہو، آپ سے بھی اللہ راضی ہو. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں دیکھیں کہ قرآن و سنت کیا ہے. آپ کو وہ ہمارے سیانے کہتے ہیں کہ یار دور کے ڈول سہانے، وہ کہاوت بنی ہوئی ہے. تو آپ جو سنتے ہیں اسی کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں. میں آج کی اس ویڈیو کے اختتام کے اوپر ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کچھ عرصہ پہلے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ایک پنجاب کا ایک علاقہ ہے مشہور و معروف، کیپیٹل ہے پنجاب کا لاہور، اس میں ایک علاقہ ہے اچھرا. وہاں پر ایک واقعہ ہوا. ایک خاتون ہے، اس کے بدن کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کے اوپر عربی کے اندر جو ہے وہ الحلوہ لکھا ہوا تھا. اس کے اوپر
سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوا. کچھ لوگوں نے علماء کو تنقید کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا بنا لیا کہ جی مولوی ہے، مولوی ہیں، یہ ایسے کیا. تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر کس اور تناظر میں بات کی. تو میں آج مولانا سے بات کر رہا تھا، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر یہ ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ بھی نہیں لکھے جانے چاہیے. مولانا صحیح ہے، یہ الفاظ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. عرف کی رعایت رکھنی چاہیے. جی رعایت رکھنی چاہیے. لیکن جو دوسرا پہلو مولانا نے بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام ہمیں اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، زبان کھولنے کی، یعنی کہ جس کو ہم زبان درازی کہتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. تو بدتمیزی تو بہت دور کی بات ہے. کیا ماجرا ہوا اگر بحیثیت قوم ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بھائی ہر ایک بندہ نا گستاخ رسول ہے، اس کو مارنے تک لوگ پہنچے. لوگ وہاں پر جو ہے وہ اگر وہ دکان والا شٹر نہیں پھینکتا تو اس خاتون کے ساتھ کیا ہوتا، اور ہم کس نظریے کے ساتھ بیٹھتے. ہم محبت میں تو اس قدر بڑھ گئے آگے کہ ہم قرآن کے جملوں کے ساتھ ملتا ہوا ایک جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کتابت ملتی ہوئی لفظ کو ہم کسی کے بدن کے اوپر برداشت نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف ہمیں قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، ایک طرف قرآن ہمیں شراب چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، ایک طرف قرآن ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہا ہے، ایک طرف قرآن ہمیں جو ہے وہ اللہ کے دین کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے. آپ ایمانداری سے یقین کرتے ہوئے اس بات کے اوپر رات کو سوتے ہوئے صرف 2 سے 4 منٹ سوچئے گا کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک اسلام کے اوپر آج میں کون سا وقت گزارا ہے. اگر 5 منٹ بھی نکل آئے نا آپ کے کہ آپ نے یہ 5 منٹ پورے کے پورے اسلام کے اوپر رہتے ہوئے گزارے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم مزید اللہ سے اسلام پر رہنے کی جو ہے نا وہ مانگیں گے، دعا مانگیں گے. وگرنہ یار کم از کم علماء سے سیکھ لیں. علماء نے کبھی نہیں یہ کہا کہ آپ تشدد کریں، آپ مار دیں، آپ یہ کر دیں، وہ کر دیں. تشدد کا راستہ نہیں ہے یہ. تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آخری پیغام یہ دینا تھا. تو جہاں پر وہ صحیح نہیں ہے وہاں پر یہ بہت بڑا غلط جو ہے نا کراؤڈ اکٹھا ہوا، مارنے پر تل گئے. پھر اس کو مار سکتے تھے، تھانہ جلا سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ جو وہ معافی منگوائی گئی علماء کے اوپر، اس کے اوپر تنقید کی گئی، ہم نے بھی کی تھی. لیکن وہ بعد میں علماء نے ویڈیوز جو ہے نا اس کے اوپر جاری کی کہ بھائی ہم نے معافی نہیں منگوائی، معافی اداروں نے منگوائی، اس لیے کہ ایک تھانے کے اوپر لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ اگر تھانے والوں نے ان کو چھوڑا تو ہم حملہ کر دیں گے. یار یہ کسی صورت ناقابل برداشت ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. نہ کوئی تھانے دار، نہ کوئی پولیس والا، نہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، نہ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ اسلام کے اوپر کوئی بھی قدغن آنے دیں. وہ نہیں یہ چاہتے ہیں. پکے مسلمان ہوتے ہیں یار، اور وہ آپ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. تو اس لیے اس تناظر میں ان تھانے کے اوپر حملہ کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ تو کسی صورت برداشت نہیں ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر صبر تحمل پیدا کریں اور اپنے اندر جو ہے وہ آپ تقوی پیدا کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمدہ اخلاق جو آپ نے کفار کے سامنے پیش کیے تو کفار مسلمان ہو گئے. آپ ان کو پڑھیے تاکہ ہمارے اندر صبر آئے، تحمل آئے، دینی مزاج بنے، اور علماء کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کو علماء کا فیض ملے، علماء سے آپ کو سیکھنے کو ملے. نہ کہ آپ کو عربی بھی پھر محمد علی انجینئر صاحب جیسی عربی سیکھنے کو ملی تو پھر آپ تو یہی کہیں گے جی الحلوہ بھی جو ہے نا وہ گستاخ ہے. تو تب تک کے لیے ہمیں یہ چونکہ توحید کا مضمون ہے، جی تو توحید کے حوالے سے 2-3 پہلو جی 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 میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ہاں جی بالکل، آپ میرے خیال میں اس موضوع کو مکمل کر لیں. کر لیا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم ایک مرزے نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک بات کی جی ان لوگوں کے بارے میں جو بس کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ساری زندگی دین کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، جی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ قرآن، نہ تلاوت وغیرہ. مرزا بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی میت پر مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس گفتگو میں اس نے ایک جملہ بولا، کہتا ہے کہ یہ
मौलवी कुरान पढ़ कर ऐसे आदमी को अल्लाह ताला से बख्शवा लेंगे, धौंस से बख्शवा लेंगे। कहते हैं मैं अल्लाह तो क्या बख्शेगा, अगर मैं भी हूं ना मैं भी नहीं बख्शूंगा, अल्लाह तो फिर भी अदल पर कायम है। अस्तगफिरुल्लाह, ये इसकी तौहीद है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करने वाली बात है। सही हदीस में है, एक आदमी ने, सही मुस्लिम में हदीस है, मिर्ज़ा खुद भी सुना चुके हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा था अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा, ये नहीं कहा मैं नहीं बख्शूंगा, अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा। ओए होए, इस पर अल्लाह ताला ने पकड़ कर ली थी। ओए होए, और अल्लाह ताला के सामने जब दोनों पेश हुए, अल्लाह ताला ने कहा तू कौन होता है मेरी तरफ निस्बत करके कसम खाने वाला कि मैं नहीं बख्शूंगा, मैं जिसको चाहूँ बख्शूँ। हाँ बिल्कुल, अल्लाह से कौन पूछ अच्छा, ये कहते हैं मैं भी नहीं बख्शूंगा, ये बड़ा मुतकब्बिराना जुमला है और इंतहाई नापसंदीदा। और बहरहाल तौहीद का ये तकादा तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। फिर अगला जो इसने कहा अल्लाह तो अदल पर कायम है। मुझे ये बताएं कि अगर ऐसे आदमी को जो कलमा गो जी, है मोमिन, सारी ज़िंदगी उसने कोई नेकी नहीं की, अगर ऐसे आदमी को अल्लाह जन्नत में भेज दे, क्या ये अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जुमला यहाँ बोलना कि अल्लाह तो फिर भी अदल पर चलने वाला है, तो ये अदल के ख़िलाफ़ तो है ही नहीं है, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। ये भी इसकी गलत बात है। 3 जुमले इसने अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ और बोले हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। गामदी और दीगर शख्सियात का तज़किरा करते हुए इसने कहा कि इस तरह के लोग जो है ना, इनको अल्लाह उठाता है। वहाँ इसने एक जुमला बोला कि ये टेंशन अल्लाह का काम है कि वो किसको उठाए। अच्छा, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला को टेंशन होती है? मुझे ये मिर्ज़े की तौहीद इसको यही बताती है कि अल्लाह को टेंशन होती है। ओए होए, ये कुफरिया जुमला। इसने एक और वीडियो में कहा, कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इज़्ज़त दी है ना, तारीख़ इंसानी में इसकी मिसालें बहुत कम मिलती है। जब कोई मेरे हाथ जी जी जब कोई कहता है, जब कोई मेरे हाथ चूमता है मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मैं यानी ये सोचने लग जाता हूँ कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, खुदा क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये उसके जुमले हैं। अल्लाह ताला सोचता है? अस्तगफिरुल्लाह। सोचने की ज़रूरत तो उसको पेश है ना जिसका इल्म नाक़िस हो, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह को सोचने की क्या ज़रूरत है? ये कुफरिया जुमला है, ये तौहीद नहीं है। तीसरी जगह इसने एक लफ्ज़ बोला, इस दौर की बात करते हुए, कहते हैं ये दौर इस काबिल ही नहीं था कि अल्लाह रिस्क लेता किसी नबी को भेजने का। अस्तगफिरुल्लाह। क्या अल्लाह रिस्क लेता है? अस्तगफिरुल्लाह। रिस्क वो आदमी ले जिसका इल्म नाक़िस हो, कुदरत नाक़िस हो। अल्लाह का इल्म कामिल, कुदरत कामिल, अल्लाह कैसे रिस्क लेगा? नऊज़ बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। ये तीनों जुमले अल्लाह ताला के लिए बोलना, ये तीनों लफ्ज़, ये कुफरिया हैं और तौहीद के सरासर मुनाफी हैं। अब यहाँ मिर्ज़े के शागिर्द या मिर्ज़ा खुद ये उज़र पेश कर सकते हैं कि जी ये स्लिप ऑफ टंग है, गैर इख्तियारी तौर पर ज़ुबान से निकल गया। पहली बात तो ये है, मिर्ज़ा ये कह चुके हैं हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके लगाते हैं ना, अपलोड करते हैं, उसको अच्छी तरह चेक करके फिर अपलोड करते हैं। हाँ जब ये दावा कर चुके हैं, अब ये उज़र तो नहीं चला सकते, बिल्कुल। ये उज़र तो पेश नहीं कर सकते। चलो बिलफ़र्ज़ ये उज़र मान लें, गैर इख्तियारी तौर पर निकले हैं, तो फिर हमारा पहला सवाल ये है, अब वीडियो में आकर कह दे भाई ये तीनों कुफरिया जुमले थे, मेरी ज़ुबान से गैर इख्तियारी तौर पर निकल गए हैं। और इसका उसूल है अपना मिर्ज़े का कि ज़ुबान से गैर इख्तियारी तौर पर कलिमात कुफ्र निकल जाएं। वो जो गैर इख्तियारी तौर पर वो ख्वाब देखने वाले ने, फिर ख्वाब के बाद बेदारी में, हाँ जी जी, गैर इख्तियारी तौर पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के मुरीद की ज़ुबान से निकले थे ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह। वहाँ इसने कहा कि हम उस मुरीद पर नहीं फतवा लगा रहे, हम फतवा लगा रहे हैं हज़रत थानवी पर। उन्हें कहना चाहिए था उस मुरीद को भी तू तौबा कर, तुझ पर शैतान मुसल्लत हो गया है, तेरे ऊपर शैतान चढ़ गया है। यही मुतालबा हम मिर्ज़ा से करते हैं। ठीक है, गैर इख्तियारी तौर पर निकलें कोई बात नहीं, अपने उसूल पर चलते हुए मिर्ज़ा वीडियो में आकर ये कहे कि ये तीनों जुमले मेरी ज़ुबान से गैर इख्तियारी तौर पर निकले हैं, मैं तौबा करता हूँ, मुझ पर शैतान चढ़ गया था, मुझ पर शैतान मुसल्लत हो गया था। अगर अपने मुतल्लिक़ ये जुमले नहीं बोल सकता तो किस मुंह से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह से मुतालबा कर रहा है कि वो ये कहते? अल्लाह। अगर खुद अपने मुतल्लिक़ इस उसूल को अपने ऊपर फिट नहीं कर सकता, दूसरों से मुतालबा किस मुंह से कर रहा है? फिर मिर्ज़े ने एक और उसूल भी बताया है, औलिया पर चूँकि फ़तवा लगाने की इसको बड़ी आदत है। हाँ जी, ऐसे ही है।
کہتے ہیں کلمات کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. پھر اس نے بڑے طنزیہ انداز میں کئی جگہ کہا چاچی گئی نکاح دوبارہ کرو، یوں کرو وہ کرو. تو کلمات کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو مرزا صاحب کا نکاح بہت دفعہ ٹوٹا. یہ ہے جی مرزا جیلمی کی توحید. اس کے کچھ نمونے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے. ناظرین، جیسا کہ مولانا ماشاءاللہ بڑا اس کے اوپر ریسرچ رکھتے ہیں، اور ہم گفتگو کا اختتام کر رہے تھے، مولانا کے ذہن میں پھر بات آ گئی. انہوں نے کہا یار 2-4 چیزیں ہیں وہ رہ گئی ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. توحید وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں توحید پرست بنائے، توحید کے اوپر عمل پیرا ہونے والا اللہ رب العزت ہمیں بنائے، اور شرک سے بچنے والا بنائے. چونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ کا میرا ساتھ رہے گا. ہم پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.